کہا استاد نے ہم سے یہ باتیں یاد رکھ لینا، کہا استاد نے ہم سے یہ باتیں یاد رکھ لینا، تم اپنی نیکیوں سے یہ زمین آباد رکھ لینا، کرو انسانیت کے واسطے ہی وقت تم خود کو، کرو انسانیت کے واسطے ہی وقت تم خود کو، نہیں ڈرنا کبھی انجام سے، نہیں ڈرنا کبھی سچ کہنے سے، انجام جو بھی ہو۔ السلام علیکم۔ کیونکہ جہاں پہ مروجہ تعلیم دی جاتی ہے وہاں اب یہ ضروری بن گیا ہے کہ ہم اخلاقی اور دینی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دیں، کیونکہ ان چیزوں کی بہت زیادہ آج کل کے دور میں ضرورت ہے۔ We are lucky that we have got a dedicated sir، ہماری محسن صاحب نے اس ادارے کو جوائن کیا ہے۔ ہم نے پرسوں ان سے استدعا کی ہے کہ اخلاقی تعلیم کا فقدان ہے، دینی تعلیم کا فقدان ہے، کردار سازی کی ضرورت ہے، اخلاقی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا ہمارا تاثیر نفس ہوگا تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہوگی۔ میں عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہاں پہ محسن سر کو مدعو کر رہا ہوں، وہ یہاں پہ آئے اور آج کے اس متبرک دن کے حوالے سے اپنے ذریعے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ 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 الذی لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وفهما۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرار کہ تو کتاب کا ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ عزت اور ذکر ہیڈ آف انسٹیٹیوشن قابل عزت تدریسی اور غیر تدریسی عملہ گرلز ہائر سیکنڈری سوپور اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ عصر۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، ورڈ آف آلمائٹی اللہ ہے۔ یہ قرآن مجید ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جس طرح سے ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح سے جو یہ قرآن مجید ہے یہ آخری الہامی کتاب ہے، یہ آخری وحی ہے۔ اس کے بعد اور کوئی وحی یا اس کے بعد اور کوئی کتاب نازل نہ ہوگی۔ یہ قرآن مجید جو ہے
جیسے کہ رب بیان فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید کا موضوع انسان کی ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے۔ قرآن مجید ٹیکسٹ بک آف لائف ہے۔ جس طرح سے ہمارے باقی مضامین میں ہمارے پاس ٹیکسٹ بک ہوتی ہیں جو ہمیں اس میں ہماری رہنمائی اور رہبری کرتے ہیں، اس طرح سے جو ہماری زندگی ہے، ہمیں بحثیت انسانی زندگی میں ہمیں مختلف موڑ آتے ہیں، ہمیں مختلف مراحل سے ہو کے گزرنا ہوتا ہے، ہمیں مختلف سٹیجز کرنا پڑتا ہے، ہماری زندگی میں مختلف سوالات آتے ہیں، مختلف مسائل آتے ہیں، مختلف رجحانات آتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا جواب جو ہے وہ اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ انسان کے مسائل کا حل ایک انسان پیش نہیں کر سکتا ہے، انسان کے مسائل کا حل وہی پیش کر سکتا ہے جس نے انسان کو تخلیق کی ہے، اور یہ ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن ستم ظریفی کی انتہا یہ دیکھیے کہ اس قرآن مجید کو ہم نے چند رسومات کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، جنات کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے، تعویذ اور باقی چیزوں تک ہی محدود رکھا، حالانکہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، قرآن مجید ایک معجزہ ہے، قرآن مجید it's a living miracle۔ جس طرح سے تمام انبیاء پر مختلف معجزات نازل ہوئے، ہماری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے بڑا جو معجزہ نازل ہوا وہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ستم ظریف یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا لیکن اس قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں آج ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ کمزور ہیں، مسلمان مظلوم ہیں، مسلمان کی حالت جو ہے وہ بہت ہر جگہ وہ خراب ہے۔ اس کی اصل جو وجہ ہے، آج اب دیکھیے ہمارے دلوں سے سکون غائب ہے، اطمینان غائب ہے، وہ راحت، وہ چین، وہ سکون سب کچھ غائب ہے۔ اس کا وجہ جو ہے ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اس قرآن مجید کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ میں نے اسی قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ عصر ہے، یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا جو نمبر ہے یہ 103 سورہ نمبر ہے۔ سورتوں کو ہم انگلش میں چیپٹرز کہتے ہیں، ہمارے قرآن مجید میں 114 چیپٹرز ہیں، اور ان میں جو 103rd چیپٹر ہیں وہ سورہ عصر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 آیت موجود ہیں، صرف 3 آیت ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں پہلے 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ سورہ عصر جو ہے یہ قرآن مجید کی اولین سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ دوسری بات، یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور یہ قرآن مجید کی جامع ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اگرچہ اس میں الفاظ مختصر ہیں، بہت کم مختصر الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم ان کا معنی، ان کا مفہوم دیکھتے ہیں، جب ہم ان کی جامعیت دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ جو محاورہ اس کے عین مطابق آتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، یہ حقیقت جو ہے اس سورہ عصر میں بیان کی گئی ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ عصر کے بارے میں دو باتیں بیان فرماتے ہیں. ایک یہ کہ اگر لوگ صرف اس ایک سورہ مبارکہ پر غور کر لے، تدبر کر لے، غور و فکر کر لے تو یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اور اسے بھی بڑھ کر دوسری بات بیان فرماتی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتی ہے اگر قرآن مجید میں صرف یہی ایک سورت نازل ہوتی اور کچھ نہ نازل ہوتا تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے. یہ سورہ عصر دین کا خلاصہ بیان کرتی ہے. اس میں قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کا انڈیکس یہ سورہ عصر میں بیان کیا گیا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سورہ عصر کے بارے میں خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے، جب رخصت ہونے کا وقت ہوتا تھا تب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے جب تک میں سورہ عصر ایک دوسرے کو سناتے تھے. اب میں مختصر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. والعصر، رب کائنات پہلی آیت مبارکہ جو سورہ میں ہے والعصر. اللہ رب الجلال قسم اٹھاتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی. اگرچہ رب کائنات خالق ہے، اللہ مالک ہے، خالق کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس قسم کے بغیر ہی کوئی بھی بات بیان کر سکتے تھے. دراصل علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی رب کائنات قسم اٹھاتے ہیں تو دراصل یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے تاکہ سٹریس جو بات رب کائنات کو بیان کرنی ہوتی ہے اس میں سٹریسز اور امپیسز ڈالنے کے لیے رب کائنات قسم اٹھاتے ہیں. والعصر قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی. ان الانسان لفی خسر. رب بیان فرماتے ہیں کہ انسان واقعی خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے. رب بیان فرماتے ہیں زمانے کی قسم ہے ہر کوئی جو انسان ہے وہ نقصان میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ خسارے میں ہے. اب یہ نقصان کون سا نقصان ہے؟ ہمارے سامنے جو نفع اور نقصان کا جو معیار ہوتا ہے وہ الگ ہے، اور رب کے سامنے جو نفع اور نقصان کا جو معیار ہے وہ الگ ہے. ہمارے سامنے معیار یہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس بنگلہ ہو، جس کے پاس زمین ہو، وہ ہمارے سامنے کامیاب انسان ہے، وہ ہمارے سامنے سکسسفل پرسن ہے. چاہے اس میں آداب موجود ہو، چاہے اس میں اخلاق موجود ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں کردار اچھا موجود ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں خوف خدا موجود ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں تقوی موجود ہو یا نہ ہو، ہمارے سامنے بس وہی ایک انسان وہ کامیاب ہے، وہ سکسسفل پرسن ہے جس کے پاس بڑا عہدہ ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس سب کچھ ہو. لیکن رب کے پاس یہ معیار نہیں ہے. اللہ رب کائنات کے پاس جو کامیابی کا معیار ہے، جو نفع کا معیار ہے وہ یہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہی اصل میں کامیاب ہے، اور آپ کے سامنے جو آخرت میں ناکامیاب ہو گیا وہی اصل میں ناکامیاب ہو گیا. جس کو وہاں پر جنت حاصل ہوئی وہی اصل میں کامیاب ہے، جو جہنم میں چلا گیا وہی اصل میں ناکام ہو گیا. بہوا فوز الکبیر، بہوا فوز العظیم، اس کا رکھتے الفاظ قرآن مجید میں اللہ رب کائنات نے بیان فرماتے ہیں. یہ جیسے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. جو اصحاب الجنہ ہیں، جو اہل جنہ ہیں وہی اصل میں کامیاب لوگ ہیں. والعصر، رب بیان فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی. اس وقت سے مراد پاسٹ بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے، فیوچر بھی ہے. یہ سارا جو زمانہ ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسان خسارے میں ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور اب بیان فرماتے ہیں اس عظیم نقصان سے، اس خسارے سے، اس گھاٹے سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن میں 4 صفات موجود ہو. اور رب کائنات یہاں پر 4 صفات کا ذکر کرتے ہیں کہ جن انسانوں کے پاس یہ 4 صفات موجود ہو وہ اصل میں کامیاب ہوں گے. نمبر 1 آمنو، جن کے پاس ایمان ہو.
وعامل الصالحات جن کے پاس اعمال صالحہ ہو، جو عمل صالحہ کرتے ہیں، وتواصوا بالحق جو حق کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر جو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں دوسرے موقع پہ چونکہ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اس بات کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك